اسلام کرے اور آقا کا دل کیسے دکھتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. اور پھر سب سے زیادہ دل کب دکھتا ہے؟ جب کوئی بندہ نماز کو ترک کرتا. کیونکہ آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب بتائیں بیٹا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس بیٹے کو کوئی زخمی کر دے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جب تم نماز ترک کرتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آج تو لوگ نماز کی قدر نہیں کرتے. ٹرین میں چلتے چلتے نمازیں چھوڑ دی، کاروں میں چلتے چلتے نمازیں چھوڑ دی، دوستوں میں بیٹھے بیٹھے نمازیں چھوڑ دی، کھاتے پیتے نمازیں چھوڑ دی، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے نمازیں چھوڑ دی. نمازیں چھوٹی اس کا کوئی احساس نہیں. نماز چھوڑنے پر معاملہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یہ فقد کفر اس کو آپ محسوس کرے نہ کرے، اہل علم محسوس کرتے ہیں اس فرمان کی جلالت کو. آقا فرماتے جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی فقد کفر، وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا. ہم اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں احناف کہ وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا. لیکن حدیث کے لفظی معنی یہی ہے، لغوی معنی یہی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یہی جذبہ تو تھا، حضور کا یہی فرمان تھا، اس کی جلالت تھی کہ صحابہ جنگ کی حالت میں بھی نماز ترک نہیں کرتے تھے. وہ جنگ میں بھی نماز پڑھتے تھے. صحابہ نے کبھی نمازیں ترک نہیں کی. اور اسلام نے کس قدر آسانی دی ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو. وضو نہیں ہے، پانی نہیں ملتا تو تیمم کرو. کہ اس سے آسانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان مسجدوں کو ویران کیے ہوئے ہیں. اور سن لو آقا نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان کی جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ نماز ہے. کہ مسلمان جو ہوگا وہ نماز پڑھے گا، جو کافر ہوگا وہ نماز نہیں پڑھے گا. آج تو نماز کا حال یہ ہے کہ پوچھو کہ نماز پڑھتے ہو اچھے اچھے دینداروں سے، وہ لوگ کہتے ہیں باپو جس وقت کی ملتی ہے اس ٹائم کی پڑھتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس ٹائم کی ملتی ہے، وقت جتنا مل جاتا اتنا پڑھ لیتا ہوں. وقت مل جائے پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں، وقت نکال کر پڑھو. کچھ لوگ تو اتنے اوور اسمارٹ ہیں، کہتے ہیں مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے. ایک اللہ والے، ایک بزرگ، ایک کپڑے کے دکاندار تاجر کے پاس پہنچے اور فرمایا بیٹے تو نماز نہیں پڑھتا؟ کہا حضرت ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے اس کے کپڑے کے تھان نکال نکال کے سونگنا شروع کیا اور رکھنا شروع کیا. سونگتے اور رکھتے، سونگتے اور رکھتے. اس نے کہا بابا کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا بیٹا جب تو کہتا ہے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا تو اتنی اعلیٰ عبادت کے لیے جب تجھے ٹائم نہیں ملتا تو تجھے پیشاب کو جانے کے لیے بھی تو ٹائم نہیں ملتا ہوگا، تجھے پاخانہ کرنے کے لیے بیت الخلاء کے لیے بھی تو ٹائم نہیں ملتا ہوگا. ارے جس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ٹائم نہ ملے، اللہ کی بارگاہ کی حاضری، اللہ کا دربار کتنا بڑا اور بیت الخلاء کتنی گندی چیز. تو جس کو خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ٹائم نہیں ملتا تو اس کو بیت الخلاء جانے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہوگا؟ تو پاخانہ اور پیشاب تو یہی کرتا ہوگا، اسی لیے میں کپڑے کے تھان سونگ رہا ہوں. تو اس نے غصے میں آگے کہا کیسی بات کرتے ہیں، میں یہاں پیشاب پاخانہ کیسے کروں گا؟ تو انہوں نے بڑی حسرت سے کہا نادان، تجھے پیشاب کے لیے ٹائم ہے، تجھے پاخانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے کھانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، اور تجھے اللہ کے لیے ٹائم نہیں. جس اللہ کی بارگاہ میں تجھے پلٹ کر جانا ہے، جس اللہ کی بارگاہ میں تجھے واپس لوٹنا ہے، جس خدا نے تجھے روزی دیا، جس نے تجھے رزق دیا، جس نے تجھے زندگی دی، جس نے تجھے مکان دیا، جس نے تجھے سب کچھ دیا، اس اللہ کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں. اور مسلمانوں سنو،
जब तक मुसलमान सजदे करते रहे उस वक्त तक मुसलमान हर मुसीबत से महफूज रहे, हर तकलीफ से महफूज रहे, हर परेशानी से महफूज रहे। जब से मुसलमानों ने सजदा छोड़ दिया, अल्लाह का दर छोड़ दिया, अल्लाह का घर छोड़ दिया, लाखों कमा कर भी मुसलमान परेशान है। हर आदमी कहता है परेशानी में हूं, हर आदमी कहता है तकलीफ में हूं। तो सुन लो, जब भी अपने नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाओगे, जब मां का दिल दुखाने पर कुफ्र का अंदेशा है, ईमान पर खात्मा नहीं होगा, बुरे खात्मे का अंदेशा है, मां का दिल दुखाने वाला जब काफिर होके मर सकता है, तो जो नबी का दिल दुखाए उसकी जबान पे कलमा कैसे आएगा?